اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں دعا و سلام عرض کرنے کے بعد ہماری گفتگو کا عنوان فلسفہ بعثت انبیاء، یا دوسری عبارت میں انبیاء علیہم السلام کے مبعوث ہونے کی حکمت کے بارے میں اور ان کے اہداف و مقاصد کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا کے حرم مقدس سے آپ تمام ناظرین گرامی قدر کی خدمت میں دعا و سلام اور آپ سب کی نیابت میں زیارت اور دعا گو ہوں۔ انبیاء مبعوث ہونے کی ضرورت کے بارے میں آج آپ کی خدمت میں عرض کروں، چند مختصر دلیل آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ سب سے پہلی دلیل، نبی کا مبعوث ہونا ضروری امر ہے۔ ضروری امر ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے، ہمارا خدا اور ہمارا اللہ حکیم ہے۔ دیکھیں ناظرین گرامی قدر، خدا شناسی کی بحث میں ہم اللہ کو اپنا خالق سمجھنے کے ساتھ ساتھ حکیم بھی سمجھتے ہیں۔ حکیم سمجھنے کے ساتھ ساتھ ہمارا رب بھی ہے، یعنی جو ہمارا اللہ ہوگا وہی ہمارا خالق ہوگا، جو ہمارا خالق ہوگا وہی ہمارا رب ہوگا۔ بس خدا اور ہمارا خالق اور ہمارا رب حکیم ہے۔ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے خود کا اور انسان کے درمیان واسطہ بننے کے لیے عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان ارتباط برقرار کرنے کے لیے اس انسان کو عالم ملکوت سے عالم ملک سے عالم ملکوت تک لے کے جانے کے لیے، اس انسان کو عالم ملکوت میں زندگی بسر کرنے کے آئین اور طریقہ بتانے کے لیے، اس انسان کو عالم ملک میں زندگی بسر کرنے کے طریقہ بتانے کے ساتھ ساتھ عالم ملکوت تک سفر کرنے کے طریقے بتانے کے لیے انبیاء کا مبعوث کرنا ضروری ہے۔ ہاں، یہ بات ذہن میں رکھیں، جب ہم کہتے ہیں نبی کا مبعوث ہونا، کسی رسول کا بھیجنا امر ضروری ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی طرف سے نعوذ باللہ خدا کو کوئی تجویز دے رہے ہیں یا خدا کو کوئی تکلیف، خدا پہ کوئی ذمہ داری ڈالنا چاہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یعنی ہمارا مطلب یہ ہے کہ خدا کی حکمت کا تقاضا یہ ہے، یعنی خدا کا حکیم ہونے کا تقاضا یہ ہے، خدا کا عالم ہونے کا تقاضا یہ ہے، خدا جو کہ ہمارا رب ہے اس رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری سعادت کے لیے، ہمیں زندگی بسر کرنے کے طریقہ سکھانے کے لیے، ہمارا عالم ملک اور عالم ملکوت کے درمیان رابطہ برقرار کرنے کے لیے ایک واسطے کا بنانا ضروری ہے۔ اسی واسطے کو اس منصب کو ہم نبوت کہتے ہیں، اس منصب پہ فائز افراد کو ہم انبیاء کہتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل۔ دوسری دلیل، کیونکہ ہم تمام ادیان سماوی اور تمام ادیان الہی آخرت اور معاد اور قیامت کو قبول کرتے ہیں۔ آخرت اور معاد اور قیامت کو بعنوان عقیدہ اور عقائد میں سے اساسی ترین اور بنیادی ترین عقائد میں سے ہمارے لیے شمار ہوتا ہے، تو آخرت کا قبول کرنا، معاد کو بعنوان عقیدہ قبول کرنا
قیامت کو بعنوان عقیدہ قبول کرنا، اس کا لازمہ کیا ہے؟ ہمیں نبوت کی ضرورت ہے، ہمیں انبیاء کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ انسان کی عقل جتنی ہی کمال اور معراج پہ ہی فائز کیوں نہ ہو، انسان کی عقل آخرت کی جزیات کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتی ہے، کیونکہ انسان کی عقل پھر بھی محدود ہے۔ آخرت کی جزئیات، قیامت کی تفصیلات انسان کے تجربے کے سامنے بھی مجہول ہے اور انسان کی عقل کے سامنے بھی مجہول ہے، درحال کہ ہم قبول کرتے ہیں۔ عقل اس حد تک قبول کرتی ہے کہ اس انسان کی زندگی اس دنیا پہ اختتام نہیں ہوگی، بلکہ اس دنیا اور اس عالم کے علاوہ ایک اور عالم کا ہونا ضروری ہے۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے، اس عالم میں ہمیں کون کون سی چیزیں کام آئے گی، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہوگی، کون کون سی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہوگی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں۔ بس خود آخرت کو، خود قیامت کو، خود معاد کو عقیدے کے طور پر قبول کرنے کا لازمہ یہ ہے کہ ہمارے لیے نبوت کی ضرورت ہے، انبیاء کی ضرورت ہے، کیونکہ انبیاء کے بغیر ہمیں قیامت کی تفصیلات، آخرت کی تفصیلات، آخرت کی جزئیات اور آخرت میں کون کون سی چیزیں کام آئے گی اور کون کون سی چیزیں ہمارے لیے مفید ہوگی بتانے والا کوئی نہیں ہے۔ بس یہ دوسری دلیل ہے۔ تیسری دلیل، خود اس دنیا میں دیکھیں، کیونکہ انسان ان تمام موجودات میں سے ایک واحد موجود ہے جو معاشرتی ہے۔ یہ پہلا نقطہ، یعنی یہ اجتماعی زندگی بسر کرتا ہے۔ ایک، دو، اجتماعی زندگی بسر کرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے ارادے کے بل بوتے، اپنے اختیار کے ساتھ، اپنے انتخاب کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے۔ ممکن ہے موجودات میں سے آپ کو ایسے موجودات ملیں جو اجتماعی زندگی بسر کرتے ہوں، لیکن ارادے کی بنا پر نہیں، اختیار کی بنا پر نہیں، اپنے انتخاب کے بنا پر نہیں، بلکہ اپنے غریزے کی بنا پر، اپنی جبلی اور طبیعتی طاقت کے بنا پر اجتماعی زندگی بسر کرتے ہیں۔ ہم اجتماعی اور معاشرتی زندگی بسر کرتے ہیں اپنے ارادے اور اختیار کے بنا پر۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ یہ ہے، انسان ایک حب ذات رکھتا ہے۔ دیکھیں، یہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ ہم معاشرتی موجود ہیں، دوسرا نقطہ یہ ہے ہم مختار ہیں، تیسرا نقطہ یہ ہے ہم حب ذات رکھتے ہیں۔ حب ذات سے مراد ہے ہم اپنے آپ کو پسند کرتے ہیں، جتنے بھی منافع ہے اپنے لیے جلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ حب ذات کا ہونا ضروری ہے انسان کو کمال تک پہنچنے کے لیے۔ لذا ان تین نکات کو ذہن میں رکھیں، معاشرتی موجود بھی ہے اور یہ انسان مختار بھی ہے، یہ انسان حب ذات بھی رکھتا ہے، تو ان نکات کا لازمہ یہ ہے، اس انسان کے لیے قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ قانون بنا کر اس قانون کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ معاشرتی زندگی بھی بسر کر سکیں، اپنے ارادے کے مطابق بھی زندگی بسر کر سکیں، حب ذات کے مطابق یہ کمال تک بھی پہنچ سکیں اور دوسروں سے اختلافات ختم بھی کر سکیں اور دوسروں کے حقوق ضائع نہ کریں۔ بس لہٰذا دوسری عبارت میں انسان کے لیے تشریع کی ضرورت ہے، قانون کی ضرورت ہے، قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس امر کا منکر نہیں ہے کہ انسان کو قانون کی ضرورت ہے، لیکن کوئی یہ کہہ سکتا ہے ہم خود اپنے تجربے کی بنا پر، ہم خود اپنے علم کی بنا پر، ہم خود اپنی عقل کی بنا پر انسانی زندگی بسر کرنے کے لیے، معاشرتی زندگی بسر کرنے کے لیے، کمال تک پہنچنے کے لیے قانون بنا سکتے ہیں، قانون وضع کر سکتے ہیں، کوئی یہ کہہ سکتا ہے۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے، ہاں ٹھیک ہے،
آپ قانون بنا سکتے ہیں، لیکن قانون بنانے سے پہلے قانون بنانے والے قانون گزار کی جو شرائط اور جو خصوصیات آپ میں موجود ہیں یا نہیں۔ سب سے پہلی خصوصیت قانون گزار میں ہونا ضروری ہے، وہ جس کے لیے قانون بنانے جا رہا ہے اس کے بارے میں تفصیلات کے ساتھ علم و آگاہی رکھتا ہو۔ دوسری عبارت میں پہلی خصوصیت اس قانون گزار میں ہونا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے پاس کاملاً اور تفصیل کے ساتھ علم و آگاہی ہو۔ علم و آگاہی ہوگی تبھی یہ اس کے فلاح کے مطابق، اس کی سعادت کے مطابق، اس کے استعداد کے مطابق، اس کی صلاحیتوں کے مطابق قانون وضع کرے گا اور قانون بنائے گا۔ اگر اس کے پاس اس کے بارے میں علم نہیں ہے تو اس کا قانون اگرچہ ممکن ہے وہ قانون بنانے کی کوشش کرے، لیکن اس کا قانون کیا ہوگا؟ قانون ناقص ہوگا۔ یہ پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت، قانون بنانے والے کے ہاں علم ہونے کے ساتھ ساتھ قدرت کا ہونا ضروری ہے۔ ممکن ہے آپ کسی چیز کے بارے میں علم رکھتے ہوں، لیکن اس علم و آگاہی کے مطابق قانون وضع کر کے، قانون بنا کے پیش کرنے کی قدرت نہ ہو، کیونکہ آپ کے سامنے رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، موانع ہو سکتے ہیں، مشکلات ہو سکتی ہیں۔ ان مشکلات کی وجہ سے، رکاوٹوں کی وجہ سے، موانع کی وجہ سے آپ قانون بنانے سے عاجز آ جائیں، یہ ممکن ہے۔ تیسری خصوصیت، علم ہونے کے ساتھ ساتھ، قدرت ہونے کے ساتھ ساتھ، یہ قانون بنانے والا خود غرض نہ ہو، یعنی اس قانون سازی میں اس قانون گزار کے اپنی کوئی منفعت نہ ہو، اپنی کوئی غرض نہ ہو۔ بس تین خصوصیت نہایت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ان نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اور نقطہ یہاں پہ، کیونکہ ہم قانون اصلاً کیوں بناتے ہیں، فلسفہ قانون کیوں ہے؟ فلسفہ قانون میں یہ ہے کہ انسانی زندگی میں چاہے یا نہ چاہے کچھ اقدار ہوتے ہیں، کچھ ویلیوز ہوتے ہیں۔ اب کسی بھی انسانی معاشرے کو لے لیں، اس معاشرے میں کچھ اقدار، کچھ قدریں ہوتی ہیں۔ مراد قدروں سے یہ ہے، بعض چیزیں ان کے ہاں اچھی ہوتی ہیں، بعض چیزیں بری ہوتی ہیں۔ بعض چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، بعض چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہر انسانی معاشرے میں آپ کو ملے گا۔ لیکن سوال یہاں پہ یہ ہے، ان چیزوں کی اچھائی اور برائی، ان چیزوں کا ہونا اور نہ ہونا، اس کا اصل معیار کیا ہے؟ کس معیار کے مطابق، کس ملاک کے مطابق آپ کہتے ہیں یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، یہ چیز ہونی چاہیے، وہ چیز نہیں ہونی چاہیے؟ آپ کے پاس میزان کیا ہے، ملاک کیا ہے، کسوٹی کیا ہے، معیار کیا ہے؟ تو فلسفہ قانون میں یہ بتایا جاتا ہے، وہ قانون ہے جو ان چیزوں کے لیے معیار بنتا ہے۔ یہ چیزیں اچھی ہیں کیونکہ قانون کے مطابق ہے، یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں کیونکہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ ایسا ہونا چاہیے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قانون یہ کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، بس قانون بنانے کا مقصد یہ تھا۔ تو سوال یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ خود قانون بنانے والے کے پاس جب علم ہوگا ان چیزوں کی، ان قدروں کی، تو اس قسم کا قانون بنائے گا، پھر قانون معیار بنے گا، میزان بنے گا، میلاک بنے گا۔ لیکن اگر قانون گزار کے پاس علم نہیں ہے تو ایسا قانون بنانا ممکن نہیں ہے۔ لذا ہمارے عقیدے کے مطابق، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، ہمارا اللہ ہمارا خالق ہے، ہمارا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا رب ہے۔ ہمارا رب ایسا ہے جو علیم بھی ہے، یعنی عالم بھی ہے، قادر بھی ہے۔ ہماری تمام ضرورتوں کے بارے میں، ہماری صلاحیتوں کے بارے میں، ہمارے احتیاجات کے بارے میں کاملاً علم رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا خالق ہے۔
اور قانون بنا کے پیش کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ خدا کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور خدا بے نیاز ہے، ہماری طرح محتاج نہیں ہے۔ عقلاً و نقلاً یہ حقیقت ثابت ہے، خدا ہماری طرح محتاج نہیں ہے، لذا اس قانون گزاری میں، اس قانون کے بنانے میں خدا کی کوئی ذاتی غرض نہیں ہو سکتی ہے۔ جو قانون بنایا گیا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی ہوگا اور ہمارے فائدے میں ہوگا، ہماری سعادت کے لیے، ہماری نجات کے لیے، ہماری کامیابی کے لیے، ہماری فلاح کے لیے ہی بنایا جائے گا۔ پر لہٰذا قانون بنانے کا اختیار اور قانون بنانے کا جو حق ہے وہ فقط اور فقط پروردگار عالم کو ہے۔ جب ایسا ہے تو خدا اپنے اختیار کے مطابق، اپنی ربوبیت کے مطابق، اپنی علم و قدرت کے مطابق، اپنے خالق ہونے کی اس صفت کے مطابق ہمارے لیے قانون بنائے گا، تو خدا کا بنایا ہوا قانون بشر تک پہنچانے کے لیے ایک واسطے کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کا نام نبی ہے، اس منصب کا نام نبوت ہے۔ دیکھیں، قوانین الہی کی چند خصوصیات آپ کی خدمت میں ہم عرض کریں۔ قوانین الہی چونکہ قانون گزار علم کامل رکھتا ہے، قدرت کامل رکھتا ہے، بشر کی طرف محتاج نہیں ہے، وہ غنی ہے، لذا خدا کے تمام قوانین حکیمانہ ہے۔ ایک، دو، خدا قانون بنانے کے ساتھ قوانین کو عملی اور اجرا کرنے کی ضمانت بھی دیتا ہے۔ ضمانت دیتا ہے یعنی مطلب یہ ہے، دیکھیں کوئی بھی قانون عملی ہونے کے لیے سزا و جزا کا تصور ضروری ہے۔ جب تک سزا اور جزا کا تصور نہیں ہوگا، کوئی بھی قانون عملی ہونے کی ضمانت ہم نہیں دے سکتے ہیں۔ آپ کے لیے ایک مثال، آپ ایک اسکول میں قانون بناتے ہیں، لیکن اس قانون پہ عمل پیرا ہونے والوں کے لیے اور اس قانون کی مخالفت کرنے والوں کے لیے جزا اور سزا آپ جب تک پیش نہیں کریں گے، بیان نہیں کریں گے، وہ قانون عملی نہیں ہو سکتا۔ لذا بشری قانون کے نواقص میں سے، عیوب میں سے ایک عیب اور ایک نقص، ایک کمزوری یہ ہے، ہم کچھ حد تک بشر کی زندگی کے لیے قانون بناتے ہیں، لیکن وہاں سزا کا تصور ہے، جزا کا تصور نہیں ہے۔ مثلا مثال دیکھیں، آپ ٹریفک کا نظام دیکھیں، ٹھیک ہے، ٹریفک کے نظام کو منظم کرنے کے لیے ہم قانون بناتے ہیں، لیکن ٹریفک کے نظام کی مخالفت کرنے والوں کے لیے سزا اور جرمانے کا تصور ہے، لیکن ان قوانین کی رعایت کرنے والوں کے لیے زندگی بھر ان قوانین کی رعایت کرنے والوں کے لیے کوئی جزا اور کوئی انعام کا تصور نہیں ہے۔ وہ حالانکہ الہی قوانین میں ایسا ہے۔ الہی قوانین میں قانون ہمیشہ اخلاق کے ساتھ مخلوط ہوتا ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے لیے قانون کی ضرورت ہونے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی بھی ضرورت ہے، لیکن بشری قوانین میں اخلاقیات کے پہلو پہ توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت الہی قانون میں عسر و حرج نہیں ہوتی ہے۔ الہی قوانین میں ہمیشہ لوگوں کے لیے امیدوار کنندے ہوتا ہے۔ الہی قانون جامع ہوتا ہے، الہی قانون کامل ہوتا ہے۔ ساتھ میں ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں قوانین بشری کی چند ایک خصوصیات کی طرف ہم اشارہ کریں گے۔ انسان قانون بناتا ہے، لیکن انسان کا علم محدود ہے، لذا اس کا قانون بھی محدود ہوگا۔ انسان معمولاً قانون خیال اور گمان کی بنا پر بناتا ہے۔ تین، انسان معمولاً جو قانون بناتا ہے وہ زمان اور مکان کے اعتبار سے محدود ہوتا ہے، کیونکہ نہ آئندہ کے بارے میں علم رکھتا ہے، نہ گزشتہ کے بارے میں علم و آگاہی رکھتا ہے۔
انسان قانون بناتا ہے تو ہمیشہ اکثریت کو معیار قرار دے کے قانون بناتا ہے، لذا اقلیت کے لیے الگ سے قانون نہیں ہوتا ہے۔ انسان کے قوانین تجربہ ناشدہ ہوتے ہیں، یعنی قانون بنا کے تجربہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لذا تجربہ کر کے نتیجہ پانے تک بہت سارے ان کے حقوق ضائع ہو سکتے ہیں۔ لذا بتانے کا مقصد یہ تھا، ناظرین گرامی قدر، انسان ایک معاشرتی موجود ہونے کی وجہ سے اس کے لیے قانون کی ضرورت ہے، لذا پروردگار عالم جو کہ ہمارا رب ہے، ہمارا پروردگار ہے، پروردگار ہونے کے ساتھ ساتھ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، لذا ہماری زندگی کے لیے، چاہے دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے، چاہے آخرت میں زندگی بسر کرنے کے لیے قانون بناتا ہے اور قانون بنا کے پیش کرتا ہے۔ تو قانون لے کے آنے والے کو ہم نبی یا پیغمبر یا رسول کہتے ہیں، لذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ ہمیں فلسفہ بعثت انبیاء سے آشنا ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے اہداف و مقاصد پہ عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔